99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں, اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا, لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے, بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے آپ کے, یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے, بہت بڑا. اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی, باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی کمروں کا کیا کرنا ہے, ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی, میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا وہ. تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً, لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے, یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی. اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے, ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا, تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ بیگم کہے گی نہیں اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا, اتنا بڑا کمرہ, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے, تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو ناظم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا بلڈر نے. گودام کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی, ٹرک اڈے جاؤ, ٹرک اسٹینڈ جاؤ, وہاں گودام خریدو. تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا. اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے, اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھو اگر ہم کافر ہیں, اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں, اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے مجھے یہ بننا ہے, ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر, کامیاب ہو گیا, نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں, ناکام ہو گیا. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے, بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا, غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی, لائف کو انجوائے کرنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو, کریٹر کو, خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, ایک اتفاقی واقعہ ہوا, ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, یہ خدا کے تصرفات نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے, موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی خوشی کی زندگی, کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت, خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی, پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے. پھر میری مرضی, میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا, انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا, آپ لوگ نئے ناظم آباد کے نئے لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟
اس نے کہا انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. 12 سال ہو گئے جی انکل پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا. پھر کیا؟ پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا. پھر کیا کروں؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ. وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں. اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم ہے, میری مرضی, میں کھمبے سے چپک کے مروں, میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو میں مر رہا ہوں نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ٹینشنوں میں, عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے, میری مرضی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے, یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا, ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب 4تھی کلاس میں تھے نا, تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا, اس نے کہا ڈاکٹر. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا. سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا, اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا؟ اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے, تو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ دولہا بننے میں. میں دولہا ہی بنوں گا, میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں, جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیشگی معذرت, بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف, ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں, لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں, دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا, اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے, تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے, آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو, بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے, رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے میں اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پہ, اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا. اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے
کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی, تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں؟ کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے. جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی, آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی ہے میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے, ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم نہیں, میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈاروین کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے, تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے, دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا, میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبورٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے, کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی, یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے آپ کے نہیں, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے, اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے, اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے, بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے, مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں, ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے, بیٹا ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں, وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں؟ ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا, بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا اس تحقیق کی میرے پاس ٹائم, میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف, ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے. یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے, گورا اتنی بہت کر رہا ہے, بھائی اس کو مانو, کر رہا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے, اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے, محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں. باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہے, ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میرے زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا, جائیداد سے آگ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا, وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کہہ رہا ہے یار ابا غیر ضروری, وسیم صاحب ابا تو نہیں کہہ رہا, غلطی سے نکل رہا ہے, یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی, تحقیق نہیں کی, میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا, میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی, باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا, وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا, جس نے ہمیں بنایا ہے, کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے.
آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں, خوب سمجھ لو, جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں اس سے ڈبل کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے, ہمارے بنانے والے کے لیے, ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے, میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے, ختم. نبی نے کیا فرمایا, جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش, یہ خواہش, یہ خواہش, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, تو آپ نے کیا فرمایا, کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا, یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, اللہ کے سچے پیغمبر, وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا. فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی, جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے. سمجھ رہے ہو, دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, آ رہی ہے, مل بھی رہی ہے, لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس بات کی ٹینشن ہے یار, یہ ختم نہ ہو جائے یار, یہ چھن نہ جائے یار, کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں, کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس, مگر دماغ میں نا کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے, سفید ٹوپی, پوری پراپر داڑھی, اور جناب سفید کرتا, بڑے ایسے نورانی چہرہ, اور پکے نمازی تھے, بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں, اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں, میرے دل میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکون, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی, آپ نے زکاتیں بھی دے دی, آپ نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا, اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی, یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں, لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو, یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو, لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ, ابھی برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی, اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے, رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے, جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے, بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب. پھر جب ادھر پکڑ دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار. پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا, اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کہی تو دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے
جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھوڑا. کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے؟ غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے. ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی ہے, زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ویسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے. اس میں ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس ڈھیلا بھی نہیں تھا, ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھی, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا اصل میں, کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان